بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سارا مال لگا ہوا، بیٹھے صحابہ کرام آ رہے، کوئی ادھر لا کے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی، سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو بولو بولو، کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور صرف دو گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ پہلا سوال، بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پیاروں، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات، صحابہ کرام، بولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے دوستو، یہ بخشے بخشائے، ساتھ میں بولو صحابہ کرام بخشے بخشائے۔ اور کیسے بخشے بخشائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے، مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مدینہ گئے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارکہ جہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہاں سے اگر ہم گیٹ سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی دیوار ہے، بائیں طرف بھی دیوار ہے، اور اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں، گنچے رکھے ہوئے۔ آپ اگر باہر جا کے گنو گے تو 10 گنچے نکلیں گے۔ اللہ سب کو مدینہ لے جائے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب مدینہ جاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، میرے دوستو، قسمت والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور جب اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، دائیں طرف چھوٹی سی دیوار ہے، بائیں طرف دیوار ہے، اور اس کے اوپر 10 گنچے لگے ہیں۔ یہ 10 گنچے کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا کے نکلے، 10 گنچے جو ہیں وہ 10 صحابہ کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں۔ وہ 10 صحابہ کو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم جنت میں۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ہمارے نبی آگے بڑھے، ایک 11ویں صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے جو حکم دیا تھا وہ کہہ دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں حضرت ابو بکر بھی ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بھی ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جنتی ہے، ارے بولو جو نبی کی زبان جنتی ہے، نبی کی زبان۔ لیکن ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ایسی قربانی کیسے دیتے، اور کیا میرے دوستو موت کا کیا ڈر ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کہاں وہ کہاں، میرے پیاروں۔ آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، غزوہ تبوک، کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو کون سا غزوہ؟ یہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل فرمائی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، بھائی جان کی قربانی، مال کی قربانی، بولو ساتھ میں بولو جان کی قربانی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بھائی جتنا مال ہو دو اللہ کے راستے میں دو، اور یہ نہیں کہا کہ دے دو، اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی کہا گن کے دے دے، بولو کیا کہا؟ گن کے دے دے، اللہ اتنا دے گا گن بھی نہیں پائے گا، بھائی صحیح نا۔ اور قرآن اور اللہ کے رسول نے تبوک پہ ایسی تشکیل کی، دور جانا ہے، ارے تبوک بہت دور جانا ہے، دور بھی جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے، اور مال کی قربانی دینا ہے، چلو میرے صحابہ تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا نا، قرآن میں 2 جگہ پر وہ اعلان ہے۔ کتنی جگہ پر؟ ایک سورہ بقرہ میں، بولو ایک کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون مجھے قرضہ دے گا؟ کون قرض مانگ رہا ہے؟ ارے بولو کون قرض مانگتا ہے؟ اللہ فرماتے کون مجھے قرضہ دے گا، کون مجھے دے گا، اور جو مجھے دے گا غم نہ کرنا، تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا، تو گن کے دے گا، میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا، اور اگر دنیا میں نہ دیا تو جنتوں کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا۔ یہ سورہ بقرہ میں، اور 27ویں پارے میں بھی فرمایا، غزوہ تبوک کا اعلان کون سے پارے میں؟ 27 میں، سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ نے فرمایا میں قرض مانگتا ہوں، میرے بندوں مجھے قرضہ دے دو۔ کون سی غزوے میں؟ غزوہ
तबूक। बोलो साथ में बोलो ना, ग़ज़वे दूर जाना, देर जाना, तश्कील हो रही, कौन देगा? मेरे प्यारो, कंपटीशन समझते हो ना, कंपटीशन, मुकाबला करना चाहिए। अरे बोलो ना, मुकाबला करना चाहिए। कुरान खुद कहता है मुकाबला कर, कुरान खुद कहता है। हाँ, कुरान में 30वें पारे में, अम्मा पारा 30वां पारा, उसमें अल्लाह फरमाते मुकाबला कर। क्या फरमाया? वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाह फरमाते मुकाबला, कंपटीशन के मैदान में आगे बढ़। लेकिन कंपटीशन दो होता है, एक दीन का, एक दुनिया का। अल्लाह फरमाते दीन में कंपटीशन कर ले, आगे निकल जा, जन्नत दे दूंगा। और दुनिया के मुकाबले में कंपटीशन, दुनिया में कोई, हम लोग का कंपटीशन दुनिया में होता है। माँ बहनें भी सुन रही है? हाँ, मुल्ला सफदर बहुत देर में आए, क्या बात है, हाथ हो गए। हमारा कंपटीशन आपको मालूम है, दुनिया वाला कंपटीशन। कैसा कंपटीशन मालूम? हमारी बीवी किसी के घर में जावे ना, हमारी बीवी किसी के घर में जावे, एक शो पीस देख कर आवे। शो पीस समझते हो ना? घर में आके, हाँ तुमको मालूम, अरे क्या हुआ, क्या उसके घर में कितना अच्छा शो पीस है। तो हम कहेंगे अरे वो कम से कम 2-4 हज़ार का है, अब उसकी कमाई ऐसी है तो ला, ये मुंह चढ़ा के बैठ गई। जब तक ये शो पीस मेरे घर में नहीं आवे, वहां तक इसका मुंह सही होने वाला। ये कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन। उसके घर में ऐसा कारपेट लगा है, अपने घर में भी ऐसा ही कारपेट है। उसके घर में ऐसी टाइल्स लगी है, तो मेरे घर में भी ऐसी टाइल्स। ये दुनिया का कंपटीशन है मेरे प्यारो, जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। और दीन का कंपटीशन, दीन का कंपटीशन, अरे वो अल्लाह के रास्ते में निकला, कहा कितना निकला, कहा 3 दिन, कहा मेरा 40 दिन लिख दो भाई। अल्लाह कहते हैं ये मुकाबला कर ले, ये कंपटीशन में आ जा, अल्लाह कहते हैं तुझे जन्नत अता करूंगा। और बताओ सहाबा किराम ने किया कि नहीं किया? जब ऐलान हुआ, तबूक के मौके पर ऐलान हुआ, बहुत दूर जाना है, बहुत देर के लिए जाना, जिसके पास जितना हो लाओ, लाओ जिसके पास जितना हो। जब ये ऐलान हुआ ना, तो हजरत उमर वहीं थे। बोलो कौन? हजरत उमर वहीं थे। और उन दिनों में हजरत उमर के पास घर में पैसा बहुत था भाई। वो दिन ऐसे चलते थे कि हजरत उमर के पास घर में माल बहुत था, बहुत माल था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये ऐलान सुना, अपने दिल में कहा आज तो घर जाऊंगा, इतना माल लेकर आऊंगा कि ये मस्जिद नबवी का एक एरिया सिर्फ मेरे माल से भरा हुआ होगा। मस्जिद नबवी का पूरा एक एरिया सिर्फ उमर के माल से भरा होगा, इतना माल लेकर रखूंगा और आज मेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बताओ ये मुकाबला अच्छा था कि नहीं था? मेरे बोलो ये मुकाबला अच्छा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, सुनना ये कोई नहीं कर सकता, हम में से कोई ना करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अपनी बीवी को क्या कहा, जितना हमारे घर में माल दौलत जायदाद, दिरहम दीनार अनाज गल्ला, सबको 2 हिस्से में कर दे। अब बीवी ने जल्दी जल्दी खादिमों ने मिलकर 2 हिस्से में किया। जब 2 हिस्से में किया, कहा एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में होगा, एक हिस्सा घर वालों के वास्ते होगा। हम करे घर में? अरे बीवी रहने भी नहीं देवे घर में। बीवी को जाके बोले घर में कितना, कहा 1 लाख का, 50,000 अल्लाह के रास्ते में, 50,000 तेरे। तो कहेगी मेरे को माँ के घर भेजते। लेकिन हजरत उमर को देखो कितना माल, दौलत, अनाज, गल्ला, खजूर, दीनार, दिरहम। बीवी को कहा एक, अच्छा अब इतना ज्यादा जमा भाई, आधा माल अल्लाह के रास्ते में ले जाना। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4-5 मजदूरों को लिया, कहा चलो सामान उठाओ, सामान उठाओ, सामान उठाओ और सब ले जाओ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं मस्जिद नबवी के एरिया में बैठे, एक तरफ जाके हमारा माल लगा दो। अब सारे लोग आ रहे हैं ना, मजदूर भी आ रहे हैं, हजरत उमर भी पूरा माल उठा कर आ रहे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बिअय्यि शैइन जीता या उमर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत उमर सारे मजदूरों को लेकर आ रहे। अल्लाह के रसूल ऐसा मुस्कुराए और कहा बिअय्यि शैइन जीता या उमर, अरे उमर क्या लेकर आए? हजरत उमर ने भी कहा नस्सफ्तु माली, मैंने माल के 2 हिस्से कर दिए, निस्फुन ली अहली व निस्फुन फी सबीलिल्लाह। आधा घर वालों के वास्ते छोड़ा, आधा यहां लेकर आया। अल्लाह के रसूल एक तरफ लगा दो, ये सारा का सारा माल उमर के नाम का होगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआएं दी और माल लग गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए, सारा माल लगा हुआ, बैठे सहाबा किराम आ रहे, कोई इधर लाके दे रहा, कोई उधर से दे रहा, कोई इधर से दे रहा। इतने में हजरत उमर की नजर पड़ी, सामने से कौन आ रहे हैं? बोलो 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 कौन आ रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक़। और सिर्फ 2 गट्ठड़ लेके आ रहे हैं।
ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا، پہلا سوال بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کیا لے کر آئے، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پیاروں کوئی جواب نہیں دیا، دونوں گھٹے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے، کہا ھذا کل مالی ما یسر اللہ لی، جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا، اپنے باغ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا، سب لے کر آیا، سب دونوں گھٹے لا کے رکھ دیے۔ حالانکہ عمر کا مال بہت زیادہ، پورا ایریا بھرا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر کے کتنے گھٹڑ ہیں؟ 2۔ لیکن کہا سا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے نا، کپڑے وہ بھی مال میں رکھ دیے، وہ بھی مال میں رکھے۔ اور ہمارے یہاں وہ جو بوری دیکھی ہوگی نا، بوری جس میں چاول اور گیہوں اناج ہوتا، اس کا تو حضرت ابو بکر نے کپڑا پہنا تھا، ٹاٹ، اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں، وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا، اور جب وہ سرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کانٹا لگا کے جوڑ دیا تھا، پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کانٹا لگا کہ اللہ کے رسول اللہ قرض مانگے اور ابو بکر اپنا کپڑا بدن پر رکھے، یہ بھی ابو بکر کو گوارا نہیں ہوگا۔ اسے قرض کس نے مانگا ہے؟ ارے بولو نا، قرض کس نے مانگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے میرے بندے میں تم سے قرض مانگ رہا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی رکھے، اپنے باغ کی آخری کھجور بھی رکھی، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا خدا قرض مانگے اور اگر کپڑے بھی میرے بدن پر ہو یہ مجھے گوارا، بولو بولو یہ مجھے گوارا۔ اب سننا میرے پیارے دوستو، اب اللہ کے رسول اگر ایسا پوچھتے نا کتنا گنو تمہارا کتنا ہے، عمر گنو تمہارا کتنا ہے، تو کون آگے نکل جاتے؟ بولو نا کون آگے نکل جاتے؟ ہم لوگ تو ایسا ہی پوچھتے نا، ارے بھائی ہم تو بولیں کتنا لایا چندہ، کہے گا 5000، اچھا ٹھیک ہے لا 5000 رکھ دیں، تم کتنا لائے؟ کہا 10,000، تو ہم تو 10,000 والے کی طرف ہی دیکھیں گے، 5 والے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بھائی یہ بھائی کا نام لکھو، بھائی دعا کرو، یہ بھائی 10,000، ارے بھائی تم کتنا لائے؟ 25، ارے ماشاءاللہ یہ 25 لائے، دیکھو ماشاءاللہ کیسا، ایک نے 5 تو دوسرے نے 10 تو تیسرے نے 25۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا، اگر گنتے تو بولتے 2 گٹھڑ، عمر کتنا، کہتے ایریا بھر گیا، کون آگے نکل گئے؟ ارے بولو نا کون آگے نکل گئے؟ حضرت عمر۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ پوچھا، ارے ساتھ میں بولو نا ایسا پوچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ سننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر قربان ہو جاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا لے کر آئے، عمر گنو کتنا لے کر آئے، ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر وما ترکت لأہلک یا عمر، یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کر آئے، پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے۔ ایسا سوال تو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی میرے کو چندہ دے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا گھر میں کتنا ہے، پوچھوں گا کہوں گا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، صحیح نا؟ کوئی میرے کو 5,000 دے میں گھر میں کتنا چھوڑا، لیکن اللہ کے رسول پر قربان جاؤ، چونکہ امتحان تھا نا، امتحان، اسے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر بہت لے کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول گھر گیا، مال کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، ایک حصہ آپ کے قدموں پر لے کر آیا۔ چلو حضرت عمر کا امتحان ہو گیا، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ارے ابو بکر تم 2 گٹھڑ لے کر آ گئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ترکت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا، سب لے کر آیا، اللہ کے رسول آخری کھجور لے کر آ گیا، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا۔ ہو گیا امتحان، امتحان ہو گیا نا، ہاں، اس لیے کہ اسلام نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، کوالٹی کو دیکھا، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، زیادہ کون لے کر آیا، کون کس جذبے سے لے کر آیا۔ بس اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور آپ کو گھر چھوڑ کر آیا، اللہ رسول کو گھر رکھ کر آیا، باقی سب بس اتنا کہا، سننا اتنا کہا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ہم ہوئے تو نہیں کرے ایسا، حضرت عمر
کھڑے ہوئے روتے روتے آئے ہیں میرے دوستو، وہ گھڑی کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت عمر روتے روتے آئے، حضرت ابو بکر کے گلے لگ گئے اور کہا ابو بکر سمجھ گیا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا عمر کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ہو گیا کمپٹیشن، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ میں سب سے آگے کون نکل آئے. اور ایک عجیب بات، جب بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اللہ کو بھی پیار آتا ہے. ارے بولو آتا ہے کہ نہیں پیار؟ عمر نے بھی قربانی دی، ایسی قربانی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت ابو بکر نے بھی قربانی دی، لیکن اللہ کو کیسا پیار آیا. سب سبحان اللہ کہنا، سب بیٹھے. حضرت عمر بھی رو رہے، حضرت ابو بکر رو رہے، اور حضرت عمر کہہ رہے ابو بکر تو جنت میں جائے گا، پہلے جائے گا، جب تک تو نہیں پہنچے گا عمر جنت میں نہیں پہنچے گا. یہ ماحول بنا ہوا. اور حدیث پاک میں لکھا جاء جبرائیل. کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. کون آ گئے؟ نوری نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہمارے نبی، اس لیے کہ حضرت جبرائیل آئے وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا ہے. حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار ہیں لیکن پورے بدن پر ٹاٹ کا کپڑا ہے، کانٹے لگائے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تلبس لباس ابی بکر. اے جبرائیل یہ کیا ہو گیا؟ تم تو کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو لیکن وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا. ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قربانی ہے، تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا جو ابو بکر نے پہنا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لا تتعجب یا رسول اللہ ان اہل السماوات كلهم يلبسون لباس ابی بکر. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی تعجب مت کرو، آج جو کپڑا میں نے پہنا اللہ نے آسمان کے ہر فرشتوں کو وہی کپڑا پہننے کا حکم دیا. آج عرش پر تمام فرشتے وہ کپڑا پہنے جو فرش پر ابو بکر پہنے، جو فرش پر ابو بکر نے پہنا. آسمان کے ہر فرشتے نے وہی کپڑا. بس میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. بولو خاموش. سب سناٹا چھایا ہوا ہے. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمایا اللہ کے رسول میں تو ایک سوال لے کر آیا ہوں. سنو حضرت جبرائیل کیا فرماتے؟ اللہ کے رسول میں تو ایک کپڑا ٹاٹ کا پہن کر آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں جو سوال آپ کو ابو بکر سے پوچھنا ہے. اور یہ سوال کرنے والا کون؟ اللہ سوال دے رہا ہے آپ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یہ سوال کس سے کرنا ہے؟ اور جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا، میں کوئی آیت لے کر نہیں آیا. حضرت جبرائیل فرماتے میں کوئی آیت لے کر، کوئی قرآن کی آیت لے کر، ایک سوال لے کر آیا ہوں. سوال میں آپ سے کروں گا، آپ ابو بکر سے کرو گے، جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا آگے بڑھو، کون سا سوال، کیا سوال لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، سوال آپ سے کروں گا. سوال اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے پیارے نبی ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا، کیا ابو بکر اپنے خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے دوستو کیا گھڑی ہوگی، کیا نصیبہ ہوگا، خدا خود بندے کو پوچھے تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا گھڑی ہوگی؟ کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب حضرت ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. کہو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. ابو بکر سے پوچھو وہ خدا سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ خدا سے راضی ہوئے یا؟ اب اللہ کے رسول کو معلوم ہے ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو بکر ایک سوال پوچھو. اللہ پوچھ رہا. حضرت ابو بکر رو تو رہے تھے. کہا اللہ کیا پوچھ رہا؟ کہا اللہ یہ پوچھ رہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. ابو بکر اتنا بتا دے تو خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ بس یہ سوال پوچھنا تھا. کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا غشی ابو بکر بے ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے اور کہا میرے خدا کو جواب دے دو، راضی ناراض کا کوئی معاملہ نہیں، میرا کوئی کمال ہی نہیں. جو اس نے دیا تھا وہی تو اس کے دربار میں واپس لوٹا دیا، جو اس نے دیا تھا وہی اس کے دربار میں دے دیا.
اب تو ہم اللہ سے تو راضی ہے ہی، اور اس میں کوئی کمال بھی نہیں، یہ تو اسی کا دیا ہوا، اسی کے راستے میں۔ بس حضرت جبریل جب یہ جواب لے کر گئے، سب کہہ دو سبحان اللہ، حضرت جبریل جواب لے کر گئے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت کریمہ دے دو، یہ آیت کریمہ میرے محبوب کو دے دو، اور ابو بکر کو سنا دو، آج تمہارے جواب سے پیدا کرنے والا خدا اتنا راضی ہوا کہ تمہاری وجہ سے سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا، سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا۔ آیت کریمہ آ گئی، آیت کریمہ آ گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو بکر تمہاری قربانی سے، ارے مہاجرین سے بھی میں راضی ہو گیا، انصار سے بھی میں راضی ہو گیا، یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں نے سب کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دیا۔ میرے پیارو، یہ میں نے کن کے بارے میں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اب ذرا سننا، یہ واقعہ ہو گیا، حضرت ابو بکر کو وہ رضامندی ملی کہ جس کے صدقے میں اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی دولت ملی، بولو کن کو؟ حضرت، بولو ساتھ میں بولو کن کو ملی؟ حضرت ابو بکر۔